But the people of Pakistan ultimately depend on this court to do complete justice and to enforce fundamental rights. Whether somebody argues a matter or not, whether somebody makes a particular point or not, it is this court which has to decide and enforce those rights. What my learned friend asked, that there must be some limit. Yes, yes, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا نا. کل ہم کہہ دیں کہ جناب نہیں پرائم منسٹر ختم ہے. نہیں سر، وہ تو خود انہوں نے کہہ دیا نا، ٹرائیکاٹمی آف پاورز کو آپ نے سامنے رکھنا ہے، اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا. آپ نے اگر کوئی ایکسپریس پروویژن آف دا لا ہے جو اس پوائنٹ کو ڈائریکٹلی کور کرتی ہے تو اس سے ہٹ کے اسی ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے، آپ ذرا پیراگراف 43 پڑھ لیجیے. جی میں آ رہا تھا جو مائی بردرز آر آسکنگ. جی میں سر یہ 42 پورا پڑھ لوں، پورا یہ 3 لائنیں میں ان کا پہلے سوال کا جواب دے دیجیے. 43 پہ آ جاتا ہوں. The very fact that this power is conferred on the apex court alone has to be used sparingly and with an element of judicial restraint so as not to contravene any other constitutional provision or statute. So یہ انہوں نے کہا کہ ایک ہماری یہ لمٹ ہے. یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی لمٹ ہے یا this is unlimited powers, unbridled powers vested in the Supreme Court to pass any order in any case. honor the structure of the تو constitution. کہتے ہیں کہ اس کو اسپیرنگلی یوز کرو، ہر کیس میں نہ یوز کرو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. اور اس میں جو ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. یہ کیا کام مقننہ کا ہے، کیا انتظامیہ کا ہے، کیا عدلیہ کا ہے، وہ جوڈیشل ریسٹرینٹ کا بھی مظاہرہ کرنے کے لیے کہا ہے. وہ بھی کرنا پڑے گا. وہ سب باتیں ٹھیک ہیں سر، لیکن it does not delude the court. So as to not contravene the other constitutional provisions. So this is it. So کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ اس کیس میں جو ججمنٹ آئی ہے آپ اس کو 8 ممبر ججمنٹ نہ کہیں، اس کو 13 ممبر ججمنٹ کہیں. جی 13 ممبر. یہ ججمنٹ جو آئی اس میں کسی کانسٹیٹیوشن پروویژن یا کسی لا کو ڈسٹرب کیا ہے، اس کے خلاف نہیں کیا سر. میں بھی ان کا تو اعتراض یہی ہے کہ کسی چیز کو نہیں ڈسٹرب کیا سر. ایک مسکنسپشن تھی کہ آرٹیکل 51 میں 3 دن کا وقت ہے ٹو جوائن اے پولیٹیکل پارٹی، اور اس ججمنٹ نے شاید 15 دن دے دیے ٹو جوائن اے پارٹی. یقیناً ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. اس ججمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ آپ 15 دن میں کوئی پارٹی جوائن کریں. اس نے صرف اتنا کہا ہے کہ 15 دن میں آپ بیان کریں کہ 8 فروری کو آپ کس پارٹی کے امیدوار تھے. So there's a world of difference between saying کہ 15 دن میں آپ جوائن کر لیں جبکہ آئین کہتا ہے آپ نے 3 دن میں جوائن کرنا ہے. یہ نہیں کہا انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ دیں گے. اس ایفیڈیوٹ کو اگر آپ کی وہ پارٹی قبول کرتی ہے تو یہی تصور ہوگا کہ 8 فروری کو آپ اس پارٹی کے رکن تھے اور اس پارٹی کے امیدوار تھے جس کے حوالے سے آپ نے ایفیڈیوٹ دیا ہے. So جو 3 دن کی آرٹیکل 51 میں لمٹ ہے اس کو بالکل نہیں چھیڑا گیا. یہ اختیار تو ان کو آئین نے آلریڈی دے دیا تھا 3 دن کے اندر جو انہوں نے ایکسرسائز کر. اس کو تو چھیڑا ہی نہیں انہوں نے. اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں انہوں نے ایکسرسائز اس کو بھی ڈیل کیا ہے نا. انہوں نے ڈیل اس کو ایسے کیا ہے کہ جو 3 دن میں جوائن کیا ایس آئی سی کو، انہوں نے کہا ہے کہ وہ نان ایتھ تھا، وائڈ تھا. وہ ایس آئی سی کو جوائن کیا ہی نہیں جا سکتا تھا. پیرا 96 کل ہم نے پڑھا، اس کی ریزننگ ججمنٹ میں پیچھے موجود. So they've dealt with that question. So ایسا نہیں ہے کہ they've not dealt with that question. They're saying کہ جو 3 دن میں انہوں نے ایس آئی سی جوائن کی، یہ اس جبر کے تحت ہوئی، اور جو تمام واقعات ہو گئے تھے کہ ان کو پی ٹی آئی مانا ہی نہیں گیا تھا. جب ان کو الیکشن کمیشن نے انڈیپینڈنٹ قرار دے دیا، غلط ناحق انڈیپینڈنٹ قرار دیا، تو پھر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان 3 دنوں میں وہ کچھ کرتے بیسڈ آن دی ڈیکلیریشن بائی دی الیکشن کمیشن. جورسڈکشن پر کیونکہ فیصل کا ٹوٹل آرگومنٹس یہ تھا کہ انڈر آرٹیکل 187 دی جورسڈکشن ہیز بین ایکسرسائزڈ بائی دس بینچ. جی I've read with 188 میں یہ اس کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ 184.3 this part is subsumed under 187. 184.3 کو انووک کیے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. سر میں کیوں نہ انووک کریں سر؟ جب یہ آپ نے کہہ دیا آپ نہیں سر ہو سکتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں 184.3 کو انووک کیے بغیر یہ جج. میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا 184.3 is part of the powers available to you and one way of reading this judgment, and that is how I read it. This court has exercised all of its powers. This court has said 2 things. This court has said powers under 187 are inherent and plenary. That's a vast power. As long as the structure of the constitution, trichotomy is not disturbed, as long as some express provision of the law is not overridden, we can do anything. So in this area not covered by any specific provision of the law, an area of chaos created by some unconstitutional act, we can pass an order to bring the matters back to the constitutional path. This is what this court has said. Under 187 میں کر سکتے ہیں. اور یہ چیز سر دہائیوں سے چلتی آ رہی تھی. ان سابر آفٹر 1976 جب 175(2) ایڈ کیا گیا
187 میں, اس کے بعد بھی کم از کم 20 سال آپ یہی کہتے رہے کہ ہماری پاور اب بھی پلینری ہے, اب بھی انہیرنٹ ہے, وی کین پاس اینی آرڈر. صابر شاہ کے کیس میں اس کی وضاحت ہوئی ایک طرح سے. صابر شاہ کے کیس میں ذکر کر دیا گیا 184(3) کا بھی اس کے ساتھ کہ کیوں ہے ہمارے پاس اتنی بڑی پاور. ان کا دیکھیں 184(3) کی پاور تو ویسے ہی ہے, وہ چلی تو نہیں جاتی. جب ہم بیٹھتے ہیں اپیل سننے کے لیے 184(3) کی پاور بھی ہمیں حاصل رہتی ہے. So whether we read 184(3) into 187 or not, before Sabir Shah's case, in any case, this court had held that despite the inclusion of the reference to Article 175(2), our power remains inherent and plenary as long as we don't cross a constitutional limit. So that is all that has happened because of 175(2). Express provisions of the law covering the situation cannot be overridden by us. Other than that, if there is a domain where there is no law regulating the chaos that has emerged, we can pass an order to bring matters back from the chaos to the constitutional path. So this was the established jurisprudence. جو بات ہمارے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے کہ سپوز سپریم کورٹ نے اپنے پاور استعمال کیے 184(3) کے, نمبر 1 کیا یہ لازمی ہے کہ وہ لکھ دے now we are exercising our power under its نمبر 1. نمبر 2 کیا لازمی ہے کہ جو 184(3) کے پاور استعمال کرنے کے لیے کسی پینڈنگ کیس میں کیا نئے سرے سے پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا, نئے سرے سے نوٹسز ہوں گی, نئی پارٹیز ہوں گی. 187 کا ایک جو ایلیمنٹ ہے یہ کہ نو ٹیکنیکلٹی ول کم ان دی وے. آلریڈی میٹر پینڈنگ بیفور, ایک پینڈنگ میٹر ہے, اس میں آپ نے بات کر دی, سن بھی لیا, اس پہ بڑی بحث ہوئی. یہ بتا دیں اس میں 187 میں 2 الفاظ یوز ہوئے, میٹر پینڈنگ اور کیس پینڈنگ. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین میٹر اینڈ کیس؟ سر اس میں یہی تھا نا, چونکہ سو موٹو آپ پہلے نوٹس لے لیا کرتے تھے, that in effect became a matter rather than a case inter party. So that is, I think, what was being captured by this phrase, matter as well as case. So when a matter has come up to this court, whether through a case, a matter is also an issue which has emerged out of a case. So it could be either that your lordships have taken suo motu notice and a matter has come to the Supreme Court, or during the argument of a case, جو میں نے مثال دی کل ولی کا معاملہ تھا, that was a habeas corpus petition between a father and a daughter, and in fact the late Asma Jahangir was accused of having kidnapped the daughter. Matter in this case was distribution of seats. جی, so matter وہی تھا. So اس matter کے حوالے سے ایک broader issue آ گیا which attracted 184(3), fundamental rights کا issue آ گیا, public importance کا issue آ گیا. This court therefore exercised its power, which was always available. It referred to 187, and when you refer to 187 and when you refer to the Sani Travels, you are automatically referring to 184(3) as well, with the reference to 187. So allow me to just complete my reading of para 42. میں شروع کیا تھا, میں نے at page 234, the foot of the page. In both the above quoted provisions, the paramount consideration and the constitutional intent is common, i.e. for doing complete justice. These powers being inherent are complementary to those which are specifically conferred on the court by the constitution of these two countries. So 184 is an express power. 187 goes beyond that. This inherent power is complementary to the expressly conferred power. So it is even wider than that. It allows the court to bring in its 184(3), but also exercise inherent plenary power to take care of a situation that has arisen.